وزاد اللہ حفظہ. اس کے بعد میں آخری مقرر کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. مولوی الطاف رحمان جامعی صاحب آئیں تشریف لائیں اپنے بیان سے لوگوں کو ایمان کی طرف لے کر اطلاع بخشیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اسٹیج پر جگہ معزز مکرم علماء کرام اور سامعین، نوجوان، بزرگ، بچے اور پردہ نشین میری پیاری اور ماں بہنیں، محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں یہاں پر سب کو اکٹھا کیا. کچھ دین کی باتیں کہنے سننے کا اللہ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے، ہمارے سننے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، بھائیوں، میری پیاری ماں بہنیں، آج میرا عنوان ہے، بیان کا جو موضوع آج میرا ہے، انسان کو آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں کیوں آتے ہیں؟ ایمان والوں کو مصیبتیں کیسے آتے ہیں؟ بے ایمان والوں کو، بے نمازیوں کو، بے دینوں کو، کافروں کو ان کے اوپر کیسی مصیبتیں آتے ہیں؟ اس کے متعلق سے میں انشاءاللہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ غور سے سماعت فرمائیں. محترم حضرات، بھائیوں، میری پیاری ماں بہنیں، یہ دنیا کی زندگی ایک بڑی آزمائش ہے. انسان سوچتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ اچھا رہا جائے. انسان کی خواہش ہے، انسان کی تمنا ہے میں زندگی میں ہمیشہ خوشحال رہوں، نہ مجھے کوئی تکلیفیں آئے، نہ کوئی پریشانیاں آئے، نہ کچھ نہ آئے. انسان یہ سوچتا رہتا ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے جو دنیا میں آیا ہے اس کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی. لیکن ایمان والے کو کیسا ہے پہلے وہ سنیے. اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں مصیبتیں اور پریشانیاں کس کے اوپر لائق زیادہ ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشاں پیغمبروں کو آتے ہیں. جو پیغمبر ہیں ان کے اوپر زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں آتے ہیں. جو ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہمیں ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہمیں ہیں، گھریلو معاملات ہو، تجارتی معاملات ہو، لین دین کے معاملات ہو، بیوی بچوں کے معاملات ہو، جو بھی معاملات انسان سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ آزمائش کسی کے اوپر نہیں ہے. ہر آدمی یہی خیال کرتا ہے، مالدار مالدار کی طرح خیال کرتا ہے، غریب غریب کی طرح خیال کرتا ہے. دنیا میں اللہ میرے کو مصیبتیں، پریشانیاں کسی نے رکھا، یہ سمجھ ہے. یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کو پیدا کیا، انبیاء کو دنیا میں، نبیوں کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ان نبیوں کو آزماتا ہے، طرح طرح سے، رقم رقم سے آزماتا ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے وہ کیا ہے. جناب حضرات کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، غور سے سن کر آدمی صبر کا دامان پکڑے. مصیبتیں آئیں گی، یہ دنیا ہی آزمائش ہے، یہ دنیا ہی آزمائش چند دن کی دنیا ہے. انسان
بغیر آزمائش کے، بغیر پریشانیاں کے، مصیبت کے دنیا سے رخصت ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی کی آزمائش، کسی کی مصیبتیں، پریشانیاں زیادہ ہے یا کسی کے کم ہیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو، جتنے انبیاء کرام کو پیدا کیا دنیا میں، اللہ تبارک و تعالی 1,24,000 زائد پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ یاد رکھیے ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے رقم سے آزمایا ہے، یا یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالی جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے نبی بنایا ہے، میں نے اسے پیغمبر بنایا ہے، میں نے اسے رہنمائی بنا کر، لیڈر بنا کر بھیجا ہے۔ آنے والی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، نہیں اللہ کے اوپر شکوہ کرتا ہے، اللہ کے اوپر لعن طار کرتا ہے، اللہ کے اوپر برا بھلا کہتا ہے۔ کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جانچنا چاہتا ہے۔ وہی انبیاء کرام جو آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، کامران ہوئے، اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمایا۔ تو بہرحال بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ذرا آیت کریمہ پر ذرا غور کیجئے بھائیو، میری پیاری ماں بہنیں، اللہ خود کہتا ہے تمہیں میں آزماتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم نہ آزماتا ہوں میں۔ نبی سے کہتا ہے ہم تم کو آزمائیں گے، جس کے ڈر سے، خوف سے، دشمن کے ڈر سے، یا زندگی کنگال ہونے کے ڈر سے، یا بیماری لائق ہونے کے ڈر سے، نہ جانے کیا کیا کہ ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈر اپنے دلوں میں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اور طرح تمہیں آزمانے کا وعدہ کیا ہے اللہ، اسی لیے ہر طرح آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کے ڈر سے تمہیں آزماتا ہوں۔ وہاں دشمن میرا ہے، وہاں فلاں آدمی مجھے مارے گا، فلاں آدمی مجھے ہڑپ کرے گا، فلاں آدمی مجھے قتل کرے گا، یا مجھے بڑی ایسی بڑی بیماری آئے گی۔ یہ دل انسان کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، یہ ڈر کی وجہ سے۔ اس کے بعد کیا بولے اللہ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تم نہ بھوکا رکھ کر آزماتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں بھوکا رکھ کر آزماتا ہوں، اور وہی آدمی کامیاب ہے، وہی آدمی کامران ہے جو زندگی میں بھی بھوکا بھی رہتا ہے تو رب کا شکریہ بجا لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک اور پیاس سے بھی آزما سکتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالا، تمہارے کھیتان، تمہارے اناج کو کم کر کر آزماتا ہوں۔ الحمدللہ آج کے لوگوں کے اناج تو اچھے ہو گئے ہیں، لیکن یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہے تمہارے اوپر، ہمارے اوپر۔ یہ طوفانیں آنا، یہ جھاڑا پڑ جانا، یہ دھانا گر جانا، یہ مکی جاری خراب ہونا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے ہو رہا ہے۔ انسان بڑا سوچتا رہتا ہے، بادلوں کو دیکھتا ہے، ہواؤں کو دیکھتا ہے، اب بارش نہیں پڑے گی، اب نہیں ہوگا، اس طرح انسان کے خیالات الگ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہارے مالوں میں، تمہارے کھیتوں میں تم تجربہ کیسے خیال کرتے تھے، ایک کو 30-40 موٹے کا خیال کرتے تھے، اللہ تمہیں کم کر کر 10-15 موٹے بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے اعمال میں ہم کمی کریں گے۔ انفسکم، اللہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں میں، تمہاری جان، نفس مطلب کیا ہے؟ نفس، جان چلے جانا یا کسی کا مرنا، یہ تمام چیزیں آزمائش۔ اس کے بعد اللہ کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے کس کے لیے؟ خوشخبری ہے اس کے لیے جو مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہی ہیں، اللہ کے پاس جانا ہے، یہ سب ہمارا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں چند دن کے لیے زندگی بنا دیا ہے اور اسی پر ہم ختم ہونا ہے۔ اب ہے یہ بات بتانا، انبیاء کرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کیسا آزمایا، ذرا غور کیجیے۔ یہ نبیاں، یہ پیغمبراں جو گناہ نہیں کیے ہیں، چھوٹے موٹے کی بات الگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کیسا آزمایا، ذرا غور کیجیے۔ اب پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش دیکھیے۔ انسان کی زندگی آج انسان ہر آدمی سمجھتا ہے دنیا میں، میری پیاری ماں بہنیں ذرا خیال کرے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میرے گھر میں مجھے پریشانی ہے، میرے پریشانی میرے علاوہ مجھے میرے کسی کو پریشانی ہر عورتیں سمجھتی ہے
رکھے. ہر مرد یہ سمجھتا ہے میرے علاوہ دنیا میں کسی کو مصیبت اور پریشانی نہیں سمجھتا ہے. یاد رکھے اللہ نے ہر نبی کو طرح طرح سے آزمایا. جس طرح پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی بنا کر بھیجا, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے والے, ہیلپ کرنے والے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور قیامت کے دن تو جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا بھی کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد طرح طرح سے آزمائشیں ان کے اوپر ہیں. ہر آدمی سوچتا ہے, ہر آدمی یہ خیال کرتا ہے میرے گھر کے علاوہ, میرے جو بچوں کے علاوہ میرے علاوہ کسی مصیبت نہیں ہے. ذرا پیغمبر کی زندگی دیکھیے, ذرا پیغمبر کی زندگی پر نظر ثانی کیجیے, آپ کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی کی کیا بڑی آزمائشیں ہیں. سنیے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, غور سے سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا سے لے کر پیدا ہونے سے پہلے آزمائش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں ہیں, تجربہ حاصل کیجیے. ہر آدمی اپنے ذہن سے نکال دو میرے کو تو پریشان میں کوئی نہیں سمجھتا ہے. ذرا پیغمبر کی زندگی دیکھو, انہوں نے کچھ گناہ نہیں کیا, کچھ خطا نہیں کیا, کچھ ظلم نہیں کیا, کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی, کسی کا مال ناحق نہیں کھایا, کسی کی چوری نہیں کی. لیکن آپ کیا ہے, پیغمبر ہیں, آپ رحمت للعالمین کے ہیں. اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے کیسی آزمائش کے آپ کی زندگی رکھا. دیکھیے آزمائش کیسے ہے. اللہ کے نبی پیٹ میں ہیں, پیٹ میں ہیں, باپ مر گئے, باپ مر گئے, پیدا ہوئے وقت کیا ہے, یتیم کی حالت تھی. باپ نے سو بچے کی حالت اسے پوچھو, جو کسی کا باپ مر گیا ہے, چھوٹا بچہ ہے, باپ کو نہیں دیکھا ہے, وہی جانتا ہے جو باپ کی اہمیت اور فضیلت اسے جانتا ہے. اس کا سایہ, اس کی رہنمائی کا, اس کا سر سے اٹھ کر چلے گیا. اس سے بڑھ کر آزمائش کیا چاہیے؟ جس نے باپ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا, دنیا میں ہمیں جنم دیا, وہ باپ کو, بچے کو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد باپ کی صورت کو دیکھنے کی نصیب نہیں ہوا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے, ماں کے ساتھ تھے, 6 سال کے تھے, ماں کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کبھی اپنے باپ کی خبر کو بتاتی تھی, اللہ کے نبی کو کہتی تھی کہ بیٹا یہ تیرے باپ کی خبر ہے, تیرے باپ کی خبر ہے. ہمیشہ پالتی پوستی کرتی رہی. 6 سال کی عمر تھی اللہ کے نبی کی ماں کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال عمر تھی, ماں گزر گئی. اس سے بڑا غم کیا ہے زندگی کا؟ اس سے بڑا غم کیا ہے؟ اس سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ اس سے بڑی مصیبت ہمیں کیا ہے؟ جب کہ پیدا ہوئے باپ ہوش میں, پیٹ میں ہے, وہ چلے گیا. 6 سال کا بچہ ہے, کیا یاد ہوگا بعد میں؟ بہرحال 6 سال کی عمر ہے, ماں بھی چلے گئی, نہ باپ ہے نہ ماں ہے. اس کی زندگی کیسی ہے؟ بیچارہ دادا موجود تھے, دادا نے پرورش لے لی, دادا ذمہ داری لے لیا. میرے پوتے کی بات نہیں تھی. جب دادا بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر ہوئے تو دادا بھی مر گئے. دیکھیے بھائیو, ماں میری پیاری ماں بہنوں, اللہ کے نبی کی کتنی بڑی آزمائشیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی مصیبتیں, پہاڑ ٹوٹ گئے کہ باپ بھی چلے گیا, ماں بھی چلے گئی. جو پرورش کرنے والا دادا, جو بچہ 8 سال کی عمر کا ہے, دادا بھی چلے گئے. اور اس کے بعد ذمہ داری چاچا چچا بہت سے چاچے تھے, جو ان چاچاؤں میں سے یہ چاچا ابو طالب تھا. ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لی کہ میں تجھے پالوں گا, میں تجھے پوسوں گا. حالانکہ حضرت ابو طالب کو, وہ چچا کو بچے بہت تھے, لیکن پھر بھی یہ بچے کو ساتھ رکھ کر انہوں نے پالا پوسا. اس کے بعد دیکھیے, اتنا ہی نہیں اللہ کے نبی کی آزمائش, اللہ کے نبی کی آزمائشیں دیکھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا آپ کی پرورش کرتے رہے. اور اس کے بعد یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاچا کے ساتھ کیا ہے, آپ بکریاں چرا تجارت بھی کیا کرتے تھے, چچا کے ساتھ بیپار کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر کے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے چاچا کسی مقام پر لے کر گئے. وہاں کے یہودیوں نے کہا اور کہ آپ کے بھتیجے کے اوپر کیا ہے, نبوت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں, اگر آپ اس کو شام کی طرف فلاں کی طرف لے جائیں گے تو
تو اس کو کیا ہے قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چاچا مکہ بھیج دیے، مکہ چلے گئے۔ جانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ بکریاں، کسی یہودی ہندو کے پاس بکریاں چلاتے تھے، دربے پر بکریاں چلا کر زندگی گزارا۔ اس کے بعد بڑے ہوئے، جوانی ہوئی، بیپار کیے۔ اس کے بعد سنیے آزمائشیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی۔ 25 سال کے ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو تجارت میں، کاروبار میں بڑی ماہر تھی، بڑی ہوشیار تھی، بڑی اخلاق والی تھی، بڑی دیندار خاتون تھی، اس بیوہ عورت مرے سو عورت سے شادی کری۔ اس عورت سے شادی کی حضرت خدیجہ سے کرنے کے بعد سنیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادیاں کیے تو آپ کو کتنے بچے ہوئے؟ 3 لڑکے، 2 لڑکے حضرت خدیجہ سے، 4 لڑکیاں اور مائے قبطیہ سے 1 بچہ ابراہیم۔ بہرحال 3 لڑکے 4 لڑکے کسے ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 بچے۔ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے نا، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت اس سے پوچھو جس گھر میں وہ پود نہیں کھل رہا ہے، اولاد کی قدر اسے معلوم ہے جس کے گھر میں اولاد سے محروم ہے، وہ دن رات ترستا ہے۔ ایک اولاد ایک ایسی چیز ہے ہمیں خوشیاں لانے والی، بچوں کو دیکھ کر خوش ہونے والے، دنیا کا باہر کا جتنا بھی غم چلے جاتا غم ہے تو بچوں کو دیکھ کر، پوتروں کو دیکھ کر، بیٹوں کو دیکھ کر یہ خوشی ایک محسوس ہوتی ہے۔ اولاد اتنی بڑی نعمت اللہ نے کسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ عطا تو کیا، آزمائش دیکھیں، شکوہ نہ کرو اللہ پر، اللہ مجھے ایسا پریشان کرے ویسا کرے۔ سنیے پہلے نبی کی پیغمبر، بچے دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، چھوٹے بچے تھے، پیدا ہونے کے بعد 2 بچوں کو بھی دے دیا، مرد بچے پیدا ہوئے 2 جو بھی چلے گئے۔ اس کے بعد اور ایک بچہ تھا جو ابراہیم نام، وہ 1.5 سال کی عمر کا تھا، ذرا بڑا تھا، وہ چھوٹے بچے جلدی مر گئے۔ 3 بچے چلے گئے۔ کیا آزمائش آج کسی کے اندر ہے؟ میرے اوپر آپ کے اوپر اپنے دل پر ہاتھ رکھو۔ بھائی میری پیاری ماں بہنا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا تھا، اتنا صبر تھا کہ اپنی زندگی میں جو اولاد کو پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر پالی، تکلیف برداشت کی، ہر طرح سے تکلیف پیدا کر کے جنا پیدا کیا۔ اس کے بعد بچہ چلے گیا، 1 بچہ چلے گیا، 2 بچے چلے گئے، یہاں تک کہ 3 مرد بچے بھی چلے گئے۔ چلنے کے بعد آزمائش دیکھیے، اتنا بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں، لڑکیاں شادی کی عمر ہو گئی، شادی کی عمر ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بیٹیوں کو اپنے چچا کے گھر میں، ابو لہب کے 2 بیٹوں کو آپ نے اپنی 2 بچیوں کو شادی کر دی۔ جب اس کے بعد وحی نازل ہوئی، اس کے بعد وحی نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کو نبی بنایا، رسول بنایا، اور آپ کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا حکم دیا۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ کی طرف سے بھٹکا نکال کر جنت کے راستے پر لانے کا ہم نے دعوت کا کام کیا۔ دعوت کا کام کیا، چچا غصہ آیا، چچا کو غصہ آ کر کیا کریا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دیا۔ وہی جانتا ہے لڑکی کی حالت کو، وہی جانتا ہے اولاد کی محبت کو۔ جس کی بچی پریشان ہو، جس کا مرد چھوڑا ہے، جس کا مرد گزرا ہے، وہ گھر میں طلاق شدہ ہو یا بیوہ ہو کر بیٹھتی ہے۔ جس کے گھر میں لڑکیاں ہیں، جس کا حالت گزرتا ہے، وہی جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو چچا کر لے جا کر طلاق دے دیا، چھوڑ دیا۔ وجہ آسی کے واسطے نہیں، کٹن کے واسطے نہیں، سننے کے واسطے نہیں، جائیداد کے واسطے نہیں، محض اس بات کے کہ ہم کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے، ہم کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے، اسی لیے طلاق تیرے بچے سے میرے بچے شادی ہوئی، طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی میں سے ایک بیٹی حضرت رقیہ کو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں شادی کر، شادی طلاق دے دینا، دوسری شادی کر، شادی کری۔ لمبے واقعات ہیں، تو کافی اور آگے بات مختصر ہوئی میری۔ اللہ کے نبی کی آزمائش نہیں، بچہ کو شادی توڑ دیے تھے، پھر شادی کو کس کے ہاتھ میں گئے؟ حضرت عثمان غنی کے۔ اور یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، حضرت زینب ایک بیٹی ہے،
حضرت ام کلثوم ایک بیٹی ہے, حضرت فاطمہ ایک بیٹی ہے. بہرحال مختصر بات لمبی تفصیل نہیں کرتا. 3 بیٹیاں زینب, رقیہ, ام کلثوم اللہ کے نبی کی زندگی میں مر گئی. اس سے بڑا اور غم کیا, اس سے بڑی آزمائش کیا ہے, اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ جبکہ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے, جبکہ پالنے والا دادا وہ تک چلے گیا, اور یہاں تک کہ حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ دیتے رہے. بہرحال بھائیوں, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی دنیا سے, اب باپ کے ساتھ میں کتنے بچے چلے گئے؟ 3 مرد بچے, 3 بیٹے بچے. سوچو بھائیوں, اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹی بچی, ایک بیٹی بچی. وہ بیٹی بھی کب اللہ کے نبی گزرنے کے بعد چند دن کے بعد 6-7 مہینے 1 سال کے اندر وہ بھی چلی گئی. اس سے بڑی مصیبت اور پریشانی کیا ہے؟ اس سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ اتنا ہی نہیں, آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کیسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا موقع ہوا, اسلام کی پہلی جنگ ہوتی ہے, مسلمانوں کی تعداد 313 ہے, ادھر سامنے ترنگے کافر, ادھر 1000 کی تعداد ہے, مسلمانہ کم ہے, ترنگے زیادہ ہیں, کافروں کی تعداد زیادہ ہے. دونوں کے اندر جنگ ہوتی ہے, اور اس جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار ہے. اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر چلے گئے, حضرت عثمان کو بولے کہ بیٹی کو تم کیا ہے, بیٹی تمہاری بیوی میری بیٹی بیمار ہے, اس کو دیکھ لیتے رہو, ہم جنگ لڑ کر آئیں. بھائیو, میری پیاری ماں بہنیں, ذرا غور سے سنیے, کیا حضرت خدیجہ کے اوپر کیا گزرا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا غم گزرا ہوگا, جب آپ جنگ جیت کر خوشی سے آ رہے ہیں, ہمیں جیتی بول کر, تو جیتتی بول کر گھر آ رہے ہیں, آپ کے بیٹی مر گئی ہے, آپ کے جمع قبرستان میں دفنا کر گھر آ رہے ہیں, اللہ کے نبی آ رہے ہیں. دیکھیے جب بیٹی ختم ہو گئی, جب بیٹی مر گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. کس کے واسطے؟ دین کے واسطے, اسلام کے واسطے آپ نے سب کچھ قربان کر, ہے نا. اور آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں, اور آزمائشیں کیا ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر آزمائشیں کیسے کیا. اس کے بعد ابو طالب کی اسلام قبول ہونے کے بعد, اللہ کے نبی کو نبی بنانے کے بعد کیا حالتیں پیش ہیں. اب مسلمانوں کے اوپر ستانا شروع کرے چلے گئے کافر, اور بند کر ڈالے کھانٹی میں, بدل دوڑی بولے سکا جس طرح جیل خانہ ہے نا, اس طرح بند کر بند کر دیے. تکلیفیں دے رہے, کھانا نہیں, پانی نہیں, کسی سے ملاقاتیں نہیں, کیسی زندگی انہوں نے کاٹا, یہاں تک کہ آپ کی زندگی 3 سال بڑی کٹھن گزری. ابو طالب سے گاڑی کے موقع, یہاں تک کہ پتے کھا کر زندگی گزارتے ہیں. سوچے بھائیو, اللہ تبارک تعالیٰ کتنی نعمتیں ہمیں کیا ہے, کیا کیا کھانے کی چیزیں تل کر ہم کھا رہے ہیں, جو پتے کھا کر زندگی گزار رہے ہیں. بعض صحابہ بیان کرتے ہیں ایسی حالت تھی, ہم پتے کھا کر گزرے تو پیخانہ جو بھی آتا تھا, بکریے کی مینڈیاں کیسے ہکتے تھے, کیوں ہکتے تھے. بھائیو مائی میرے بہن ماں بہن, کیسی آزمائش ہے آپ کے اوپر. اتنا ہی نہیں, یہ تمام ہونے کے بعد چند دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیے. طائف چلے گئے. مکے والے ستا رہے ہیں, مکے والے پریشان دے رہے ہیں, مکے والے جس قوم میں رہنے سے تکلیفیں دے رہے ہیں, حالانکہ آپ کا خاص قوم ہے, پیدا ہو کے سب قوم ہے. آپ مکہ چھوڑ کر مدینے جائیں, ہجرت کی, ہجرت کرنے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. طائف کو جانا ہوا, چلو ہمارے اتنا تو سنتے نہیں ہیں, کم از کم طائف میں جا کر لوگوں کو دین کی باتیں پہنچائیں, جا کر لوگوں کو بولے توحید پر رہو, اللہ کو مانو, درگاہ جانا کو, تعویذ پلید کرو, لوگوں بچے اٹھانا کو, جو بھی چیز کام ہے بتان کا, جو بھی توحید کی بات دیتا ہے, لوگ کیا کریں, پتھر رہے تمہارے, کس کے واسطے کرو, اچھے بننا بول نا, دوزخ میں کہی جاتی جنت میں جاؤ اچھے کام کرو بول نا. تو آپ کو لوگوں نے بے تحاشا تماشا پتھر لے کر مارا تو مارے تو ایسا مارے, آپ کے جسم پر ایسا مارے, خون بہ کے
चप्पल निकालना है तो निकलता नहीं था। आप क्या है, जब वही हालत में, बेहोशी की हालत में, आप एक बागीचा था अंगूर का, यहूदी का बागीचा था, आप वहां बेहोश होकर आप वहां पर गिर गए। भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनें, क्या आजमाइशें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहाँ तक कि वहां के बागीचे में जो काम करने वाले जो यहूदी जो भी थे, आपको लाकर खजूर का, अंगूर का कुछ गुच्छा दिया, आपने उसको बिस्मिल्लाह बोलकर खा लिया। बहरहाल भाई, ये तफसील की बात है, मुझे उसमें जाना नहीं चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखकर जिब्रील फरिश्ते उतरते हैं, बोलते क्या बोलते हैं, तुम्हें बोले तो इधर क्या, इधर जो डोंगर है ताइफ के पहाड़, इधर उधर चक्की में आटा कैसा पीसती थी वैसा चुकना चुर कर लाती थी। बोलो उधर अल्लाह के नबी रहीम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, कहा मैं ये नहीं चाहता कि मेरी उम्मत के ऊपर अज़ाब हो, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी उम्मत के ऊपर ऐसा अज़ाब नाज़िल हो। मैं चाहता हूं कि वे ये तो ईमान नहीं लाए, आने वाली नस्ल उनके बच्चे तो ईमान लेकर आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां, इतने मार खाने के बाद भी आप क्या करें, उनके लिए हिदायत की दुआ करते। बहरहाल भाइयों, और क्या चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश बताया, अल्लाह कैसा आजमाता है, भूख से आजमाता है ना। जरा भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनें, जरा हमारे घर में कोई मर्द काम को गया, कोई मर्द नौकरी से नहीं आया, घर में थोड़ा सौदा थोड़ा कम है, शिकवा करती हैं हमारी माएं, हमारे बहनें। मर्दों के ऊपर कितना भी लाग डाले, क्या लाग डाले, क्या करे, कैसा तुम्हारी मेरी जिंदगी में कभी भी तुम्हें अच्छा नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी नेमतें आप खा रहे हैं, अल्लाह ने इतने अच्छे बंगले में तुम्हें रखा है, इतने बड़े पैसे, इतनी बड़ी आसी रखा है, उसके बावजूद भी तुम नाशुक्री करते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपकी बीवियां कैसी जिंदगी गुजारे। घर में चूल्हा नहीं जलता था 2 दिन 3 दिन तक का, 2-3 दिन तक का चूल्हा नहीं जलता था मामूली खाने के लिए। आपने भूख को बर्दाश्त किया, कभी जाकर मेके को जाकर माँ बाप को शिकायत नहीं करे, मेरा मर्द कुछ नहीं ला रहा है, मेरा मर्द कुछ नहीं ला रहा है। बहरहाल आपने मुसीबत और परेशानियों में सब्र का दामन पकड़ा, सब्र दामन पकड़े, आप भूखे रहा करते थे, भूखे से जिंदगी गुजारे। यहाँ तक के चुगली जलाने के लिए तेल भी नहीं रहता था। जो हम कुटुंबा थे ना, खेड़ों में कुटुंब में चुगलियां जलाते थे ना, उस वक्त भी क्या चुगली जलाने के लिए तेल नहीं रहता था। तो बहरहाल किसी पड़ोसी से माँ करा जिंदगी गुजारा करते थे। तो ऐसी तकलीफें आठ उठाए, खाने के लिए आपने परेशानियां, जब भूख लगती है तो पत्थर पेट पर पत्थर बांधते थे। एक साहबी आकर बोले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख बहुत लग रही है, भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे। कभी कभी आप हाथ पेट देखें, क्या भी खाएंगे तो पेट दुखता है ना। सुबह से लेकर क्या खाना को 10-11 बजे पेट में दर्द आता है, भूख की वजह से पेट में दर्द है, पत्थर बांधे हैं। साहबी बोले, अल्लाह के नबी ने कहा, तुमने एक पत्थर बांधा है, मैंने भूख की वजह से 2 पत्थर बांधा। समझो, यहाँ तक के तारीख का मुताला करने वाला होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिंदगी में चपाती महसूस, चपाती नसीब में नहीं। कितने चपातियां खा रहे हैं, कितने किलो का आटा हो जा रहा है, कितने गोशा मुर्गियां, बकरे, गायां फिरजा सज रहे हैं। अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, पैगंबर की बीवियां पैगंबर के साथ जो रहे, जिंदगी गुजारे, आपने कैसी मुसीबतों आजमाइशों में शिकवा किया अल्लाह से? नहीं, जो कुछ मिला आप शुक्रिया बजा लाते थे। जंग खंदक का मौका आता है, जंग खंदक बड़ा जंग होती है, उस वक्त जंग खोदने के लिए गदा खाता है ना, गड़ा खोदते हैं, उस वक्त अल्लाह के नबी भी खोदते थे। सर्दी का जमाना, ठंड वाला, फुल ठंड वाला, वैसे वक्त भूख फुल है, साहबा भूख है, अल्लाह के नबी को भूख लग रही है। भूख की हालत में आपने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने, दूसरे साहबी ने इनकी हालत को देखकर, घर में छोटा बकरी का बच्चा था, काट कर साला पका कर बुलाए, अबू तलहा से कहा कि हजरत अनस से गालिबन कहा कि जाओ अल्लाह के नबी को बुला कर आओ। अल्लाह के नबी ने क्या बोले, जो खंदक, जो गड़ा खोदते थे, जो नाला, जो गड़ा खोदते, सबको साहबा बुला ले। बुला लाने के बाद अल्लाह के नबी खुद खैनी
मेरे संगत काम करे सुनो, वो भी सहाबा भूखे ना। मैं एक जना कहा तो कैसा होता है, हमें रहते मेरा पेट में चिल्लाना को भाग कर, मेरा पेट भरे बस को तो कहाँ तो मरेंगे समंदर नहीं। ये हमारी जिंदगी है, ये हमारा ख्याल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे मौके पर खंदक की हालत के मौजूद में, ऐसी मुसीबत, ऐसे परेशानियों में, भूख और प्यास से जिंदगी आपने काटा। आपके साथ सहाबा थे, एक सहाबी ने दावत दी, बकरा और सालन पकाया और सब बुलाने के गए। अल्लाह के नबी सब बुलाने के हजरत अबू तलहा परेशान, और गालिबन हजरत जाबिर की भी रिवायत आती है, परेशान। कहा कि डरने की जरूरत, हमें अल्लाह के नबी बुले, इतने बुले तो सालन क्या कम पड़ता है, रोटियां कम पड़ती। अल्लाह के नबी ने कहा, और औरतें कहा अंदर चले जाए, अंदर चले जाए। सुनो, अल्लाह के नबी गए, आए, हंडी के ने बरकत की दुआ पढ़कर लोगों को सालन डाले, रोटियां खाले, सब पेट भर खाकर बच गया। अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह बोल रहा। इसीलिए हमें चाहिए कि हर काम में बिस्मिल्लाह होना चाहिए, हर काम में बिस्मिल्लाह होकर करो, आपके घरों में खैर बरकत है। मेरी प्यारी माँ बहने, हमारे घरों में इतने पैसे बर्बाद होने की वजह, हमारी कमाई खत्म होने की वजह, तुम घर में जब हाथ डालते हैं, खाने में हाथ डालते हो, चावल में हाथ डालते हो, चारी में हाथ डालते हो, जो भी चीजें लेते हो, बिस्मिल्लाह ना कहने की वजह से तुम्हारे बच्चों की लाख रुपए के दरबार खत्म हो रहा है, तुम्हारे बच्चे की 50,000 रुपए दरबार खत्म हो रहा है, 30,000 दरबार में खत्म हो रहा है, खेतों के 3-4 लाख रुपए जो खत्म हो रहे हैं, तुम्हारे हमारे घरों में बिस्मिल्लाह की बरकत ना रहने की वजह से। बहरहाल मेरा मौजूद तो नहीं है, तो बहरहाल बताया इस बात को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या आज़माइश होता है। नहीं सुनो मेरी प्यारी माँ बहनों, जब सन 5 और 7 6 ईस्वी में एक ग़ज़वा पेश आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम गए, हज़रत आयशा भी गए, हिमादाला वहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त क्या है, लेटरिंगा गिटरिंगा नहीं, पेशाब पैखाने जाना का तो लोटा लेकर बाहर जाते नहीं थे पहले, है ना, हाँ वैसा ही जाया करते थे। तो हजरत ये लंबा वाक़या है, लंबा है तो मुख्तसर बताता हूँ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैतुल खाला गए थे, पैखाने गए हुए थे। उन्होंने समझे कि गाड़ी में हमारे सब जने आई, कोई बोलकर चले गए, लेकिन उन्होंने बच गए थे। हजरत सफ़वान एक सहाबी रसूल है, उन्हें देखते हैं, पहचान लेते हैं, काफिला चले तो गया, उनके साथ गई वली नो देखे तो एक करे पीछे अल्लाह जबी जबी पर्दे की आयत नाज़िल करे। चंद दिन हुआ था पर्दे की आयत नाज़िल हुई। अब हजरत सफ़वान क्या करे, अब पर्दा करने का है ना, कौन नहीं चलेगा इतना सब भी, क्या करे, ऊंट को लेकर लाए, सामने ऊंट का दामा पकड़ ले, पीछे हजरत आयशा बैठे जाते रहे, हजरत को देखे नहीं, पीछे बिठाने को बैठे, चलकर जाते रहे। अब्दुल्ला बिन उबय मुनाफिकों का सरदार और उसमें से चंद मुसलमाना, हजरत आयशा अल्लाह के नबी की बीवी के ऊपर इल्जाम डाला। देखो सब गया, ये परेशानियां जोरू के ऊपर, अल्लाह के नबी की बीवी के ऊपर इल्जाम डाले। अल्लाह के नबी की बीवी उनके साथ थी, क्या हालत होगी। एक पैगंबर हैं, एक नबी हैं, एक रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपकी बीवी के, आपकी जोरू के ऊपर लोग इल्जाम डाले। अल्लाह के नबी परेशान, हजरत अबू बकर परेशान, सदरे बेटी की आयशा के बाप परेशान, क्या मामला है, क्या माजरा है। बहरहाल कुछ लंबा वाक़या ये, अल्लाह के नबी ने कहा जाओ बाप के घर में रहो। हालत क्या है कि सही है कि गलत है मालूम होने के बाद अल्लाह के नबी दुआ कर रहे लोग हजरत आयशा से कह रहे, आयशा अगर तुम्हें गलत काम करी है तो बोलो, अल्लाह गफूर है, रहीम है, मेहरबान है, अल्लाह माफ करने वाला है। इधर हजरत आयशा को मालूम हुआ कि लोग मेरे ऊपर इल्जाम डाले हैं, मैं गलत काम तो नहीं करी है। हजरत आयशा भी रोकर बेहोश हो जाते हैं, इधर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं। घर का मामला बड़ा उजड़ गया, परेशान है, घर में कैसी हालतें आ गए, लोग इल्जाम बहुत गुमान करे। एक महीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूर की आयत वही जा की आयत नाज़िल फरमाया। अल्लाह ने कहा लोगों सुनो, जिस आयशा के रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में तुम तोहमत लगाते हो, तुम्हें डौका कर रहे हो, वो पाक है, गुनाह काम नहीं करी है, पकी है। अल्लाह का हुक्म हुआ
ان کو جو گوڑے مارنے کی اللہ کے نبی نے ان کو گوڑے مارے سزائیں دیے. بتانے کا واقعہ مجھے یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسی آزمائش ہے, کیسے آزمائش آتے ہیں. اللہ خود کہا ہے جو زیادہ پیغمبر ایمان والا جتنا ایمان ہے اتنا اسے پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں, صبر کرنا ہوگا. ہے اتنی مصیبتیں کسی طرح وہ لوگ کو دیکھیے, اللہ کا شکر ادا کرو. ان پیغمبروں کے چپل کی دھول کے برابر میں ہمارے اوپر یہ مصیبتیں نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے. تو بہرحال بھائیو اللہ آزماتا ہے, آزمائش میں کامیاب ہونے والا. بہرحال اللہ کے نبی کی بات کو لمبا وقت ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں, باتیں تو بہت ہیں. آزمائش اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبروں کو بڑا آزماتا ہے, پرکھتا ہے, دیکھتا ہے. مصیبتیں لانا, پریشانیاں لانا, تکلیف میں رکھنا, بھوکا رکھنا, گھر کے تکلیفاں, جو لوگ کے بچہ کے سب لا کر دیکھنا. کیا شکر گزار کرتا ہے کہ شکوا کرتا ہے کہ کیا حالات مجھے پیغمبر بنا, کہیں کتنے تکلیف میں ڈال رہا, کہیں کتنے پریشانی میں ڈال رہا مجھے نہیں. بولے آزمائش مصیبتیں آئی, پریشانی. چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسرے پیغمبر ہیں آپ کے ساتھ, بہت پیغمبر ہیں, لیکن آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر ہمارے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ تو بڑی لمبی تاریخ ہے. آپ ایک گھر میں پیدا ہوئے, باپ بتوں کا پجاری, گڑیا بناتا تھا, لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. ویسے گھر میں اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. گھرانے کے کیسے گھر میں پیدا ہوئے, گھر میں پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کیا ہے ویسے گھروں میں جنم دیا. باپ نے کیا سمجھایا, ابراہیم علیہ السلام جب ہوش میں آئے باپ کو کہا, بیٹا باپ یہ کام کہیں کرتے بابا, یہ بھدر جی, یہ گڑی جی, یہ درگاہ جی, کہیں کہا جی بھدر میں یہ خبر میں کیا ہے جی, تو جی بھائی نہیں کرنا ہوگا. یہ کام ہمارے بابا دادا کر لیتے تھے, باپ دادا معلوم نہ غلطی کام کرے ہوں گے, وہی صحیح کے نہیں کرنا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی آزمائی. اتنا ہی نہیں آپ کو ستائے, یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو آگ میں ڈالا, جلانے کی کوشش کرے. اللہ سے دعا کی, حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. اللہ نے قرآن کا اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اللہ حکم دیتا ہے اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا, جلانے والوں سے بچانے والا بڑا ہے. اور بھی کیا سمجھی, جلا کے زمانے مارنا ہوتا ہے. لیکن اللہ جس کو یہ پیغمبر بنا کر بھیجا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب ہوئے. اتنا ہی نہیں, گاؤں کو چھوڑا, گھر کو چھوڑا, آپ چلے گئے, لمبی عمر ہو گئی, بچے نہیں, 80-85 سال پار ہو گئے, بچے اولاد نہیں, یہاں تک کہ بچہ ہوا 80 سال کے بعد, پھر بھی اللہ کیا بولا, بچے کاٹ قربانی کر بولے. اب دیکھیے, ہوا تو ہوا, بچہ ہوا, 80 سال کے بعد بوڑھا ہو گئے ہیں. بوڑھے کی عمر میں بھی اولاد دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولا, بچے کو ذبح کر بولا, بچے کو ذبح کر بولا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے آزمائش میں کامیاب ہوئے اور اس کی بہت سی باتیں ہیں. بہرحال بھائیو آئیے اب پیغمبروں کے متعلق سے بتاؤں تو باتیں بہت سے پیغمبر کو اللہ تبارک تعالیٰ کی آزمائش ہوئی. اتنا ہی نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بول نہیں جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑے پیغمبر, وہی پیغمبر ہے. ایوب علیہ السلام کیا ہوا, اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا. سنیے, غور سے سنیے, ٹائم پاس کا وقت نہیں ہے, کھیل سینما کا وقت نہیں ہے, ذرا اپنی زندگی سنوارنے کے واسطے, مصیبتوں پریشانیوں کو صبر کرنے کے واسطے بتا رہا. حضرت ایوب علیہ السلام, کہ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے جو پیغمبر بنایا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو پیغمبر بنایا تو آپ کے اوپر کیسی مصیبتیں اور پریشانیاں آپ کے اوپر لائق ہوئی. ایوب علیہ السلام کو پیغمبر بنایا, اور مال بڑا سوکار, بڑی کروڑپتی تھے. کہتے ایسے تمہارے سے کہ ہمارے سے کہ 10 ایکڑ 15 ایکڑ والے نہیں, بڑے کروڑپتی تھے. ہمارے سے کہا 10 بکریاں 4 گایاں 4 بھینسا نہیں, مندہ تھا, جانوروں کا مندہ تھا, بیویاں تھے, بچے تھے. اللہ نعمت دیا. اب دنیا میں کیا چاہتے ہیں, پیسہ ہونا, آسی ہونا, جورو ہونا, بچے ہونا, اب کیا ہونا, یہی ہونا. سو لیکن آزمائش میں ڈالا اللہ,
اللہ آزمائش میں ڈالا, پریشانیوں میں ڈالا, مصیبت میں ڈالا, ایسی بیماری آئی آپ کے سر سے لے کر پیر تک جسم میں کیڑے پڑے. بھائیوں میری پیاری ماں بہنیں, کیڑے پڑے, یہاں تک کہ جو بیویاں آپ کے ساتھ تھے مرد کی حالت کو دیکھ کر چلے گئے. یہ بیوی بچوں تھی آپ کی خدمت کرنے والی. جانور تھے, جانور پورے مر گئے, بیلاں بھینساں جو بھی بکریاں مر گئے, اور بچے تھے بچے بھی مر گئے, پیسہ سننا جو بھی تھا وہ بھی چلے گئے. اب آدمی کی حالت کیا ہوتی بولو؟ خالی ذرا نشہ مارتے جتنے حالت سمجھ میں نہیں آ سکا. بیٹھے دویاں ڈالے وہاں 5 لاکھ پیاز لے, ہاں پیاز چڑھا, وہاں پیاز چڑھا, پریشان ہے نا. حساب ڈالے بیٹھے اتنا آ جاتا ہے, اتنے موٹے آتے ہیں, اتنے پیاز کیا بسا رہے ہوتے. ایوب علیہ السلام کی زندگی اتنا, بیویاں چلے گئے, ماں چلے گیا, اولاد چلے گئی, سب چلے گئے, لیکن اللہ سے شکایت نہیں کی. اللہ تو پیغمبر بنایا مجھے, سب جگہ کئی مصیبت میں ڈالا, یہ شکایت نہیں کی. اللہ سے دعا کرتے رہے. لوگ کیا بولے خاندان والے, دیا دشمن آتی, ہاں کیا کیا غلطی کاما کرے, اس کے سے اندر سے بیماری دیجیے. آج بھی بولتے ہیں نہیں, یہاں تک کہ لوگوں نے شکوہ کیا تیرے اوپر یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں آئیں, یہاں تک کہ تیرے جسم میں کیڑے پڑے. یہ معمولی نہیں تو اندر سے کیا کام کرے کی. لب کے سب کے شکوے سنتے تھے. اللہ سے دعا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے تھے 18 سال غالباً بستر پر تھے. 1 سال کسی کا باپ کھاٹ کو پڑیا, 1 سال کسی کی ماں کھاٹ کو پڑی, برداشت ہم نہیں کر سکتے ہیں. پیدا تو کی ہے وہی ماں وہی باپ نے پیدا کیا. جب بوڑھے ہوتے ہیں تو یہی ماں باپ ہمارے بزرگ ہو جاتے ہیں. لیکن ایوب علیہ السلام اپنے بستر پر 18 سال تھے, لیکن اللہ پر توکل تھا, اللہ پر بھروسہ تھا, اللہ پر ایمان تھا. اللہ سے دعائیں کرتے رہے. اللہ نے کیا کیا, بیماری کو شفا دی. بھلا فلاں جگہ جاؤ, پانی ہے, پانی پی لے, اس طرح پانی پی کے شفا دے, بیماری سب چلے گی. بیماری لانے والا بھی اللہ ہی ہے, بیماری شفا دینے والا بھی اللہ ہی ہے. شکوہ مت کرو, شکایتیں نہ کرو, وہی پیدا کیا, وہی کھلائے گا, وہی پلائے گا. مصیبتیں لانے والا, پریشانیاں لانے والا, دور کرنے والا وہی ہے. اس ذات پر توکل رکھو, اس ذات پر بھروسہ کرو, بیماری چلے گی. بیویاں نہیں تھے, بیویاں آئی, بچے تھے, بچے آ گئے, جانوراں نہیں تھے, جانور آ گئے. اللہ آسمان سے سننے کی بسکٹاں بھیجا, گھر میں پڑے. بسکٹاں لے کر لیتے نہیں, کب تو کام آتی ہے, آپ سنا مانگا ہوا ہے نا. اللہ نے اتنے سننے کی بسکٹاں ڈالا, سمجھتے تھے لیتے تھے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دی. بہرحال بھائیو, آزمائش پیغمبروں پر بہت آئی, یہاں تک کہ صحابہ پر. اللہ کے نبی کیا فرمائے, سب سے زیادہ مصیبتیں پریشانیاں پیغمبروں پر آتے ہیں. اس کے بعد جس کا ایمان ذرا کمزور ہے, اس کے بعد ابھی ذرا مثال کے طور پر پیغمبروں پر, صحابہ پر, تابعین پر, تابعین پر, ائمہ اصحاب پر, جس کا ایمان ہے اتنا پکڑ کے اس کی مصیبتیں آتی. حضرت خباب صحابی رسول, حضرت خباب نہ کے جب ایمان لانے کے بعد لوگ کیا کرے, انگار میں جس طرح کٹیاں ان کو کھاتی گوشہ میں کھاتے نہیں, پہلے معلوم نہیں تھا کھاتی کہتے ہیں, سب کو معلوم ہو گیا. وہی ساؤ کو کپڑے اتار کر اس پر پیٹ کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹتے تھے گرم گرم بالوں پر پکڑ کر. بچوں کو جس طرح جانور پڑھتے سے اس طرح کھیستے تھے. تکلیفاں دی. مسلمان ہی اور بخاری کیا بھی چرائے نہیں, مسلمان ہی ملتا. حضرت خباب بن عبد صحابی رسول یہ تکلیفیں دے کر اللہ کے نبی سے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی مدد ہمارے اوپر کب آئے گی, مصیبتیں پریشانیاں کب تک ہمیں جھیلنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے ٹیکا لے کر بیٹھے تھے یا آرام کر رہے تھے, اٹھ کر بیٹھے, کہا خباب, ہاں ہو گیا بے صبرا, ہو گیا پریشان, اتنی مصیبت کے اوپر تو اپنے آپ کو اللہ کی مدد چاہا, اچھی بات ہے, لیکن صبر ہو گیا, سن لے, تو اتنی مصیبت پریشانیوں کو پریشانی کہتا ہے. تیرے سے پہلے کی بات اللہ کے لیے فرماتے ہیں, پہلے کے پیغمبروں کو زمین میں گاڑتے تھے, یہاں تک رکھ کر گاڑ کر اور راہ لے کر بڑا کر رہا ہے لگڑا کا, یہ چھوٹے والے وہی سے آدھے لے کر پیٹ میں کاٹتے تھے. اتنا ہی نہیں, کنگیاں لبے کے جو ہمیں گھٹے نکالنے کا سے ہدینا کیا ہوتے ہیں, اسی طرح
اس طرح لوہے کے سروں کو اور ہاتھوں کے گوشت کو کاٹتے تھے. یہ اسے مصیبتوں کو انہوں نے صبر کیا ہے. بہرحال بھائیو یاد رکھیے بھائیو میری پیاری ماں بہنیں، مصیبتیں پریشانیاں انبیاء پر کیا ہے یہ آزمائش کے طور پر آتے ہیں. اللہ نے ہمیں زندگی ایک آزمائش پر بنایا ہے. صبر کرنا، مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں بھی آئیں گی، بیماریوں پر بھی صبر کرنا چاہیے. شکوہ شکایتیں نہیں کرنا. بتایا حضرت علیہ السلام کی بیماری، آپ نے صبر کیا. اسی طرح میری پیاری ماں بہنیں ایک اور واقعہ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایک عورت آئی، یہ کالی کلوٹی عورت تھی، اسے مرگی کی بیمار بیعوت کو پڑتی تھی. عورت تو کیا ہے بیعوت کو پڑتی تھی. کہاں بولے وہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمولی بیماری نہیں بیعوت کو پڑنا. آدمی کام کرتا پڑ جاتا ہے، چولہے میں ہے پڑ جاتا ہے، رستے میں ہے پڑ جاتا ہے، گاڑی میں ہے پڑ جاتا ہے، کون رہتا کہ نہیں رہتا کہ معمولی نہیں. اللہ کے نبی کے پاس آ کر بولیے اللہ کے نبی مجھے دعا کیجیے، مجھے ذرا شفا ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرتی ہے تو بھی جنت ملتی ہے. یہ بیماری جو آتی ہے آزمائش پر آتی ہے، اگر تو صبر کریں گی تو اس کے بدلے میں تجھے جنت ملتی ہے. اس عورت نے کتنی بے حیا، اس عورت نے کتنی حیا والی تھی، کتنی شرم والی تھی، اس کے اندر کتنا شرم تھا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صبر کرتی ہوں بیماریوں پر، لیکن میں جنت بھی چاہتی ہوں، لیکن یہ مجھے دعا کیجیے راستے میں جب پڑتی ہوں میری ساڑی میرے کپڑے اڑ کر چلے جاتے ہیں، میرا کپڑا اڑے نہیں سکا، دعا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھ کر دعا کی اللہ اس عورت کو جنت میں جانے کی تمنا ہے جو بیماری مصیبتوں پر صبر کرتی ہے، اے اللہ اس کا جو کپڑا جو پڑتا ہے اس کو روک دے. تو بہرحال بھائیو ایسے کئی واقعات ہیں، لیکن دو علماء سے زیادہ ٹائم تو میں نہیں لیا، معذرت چاہتا ہوں. حالانکہ دو بڑے علماء تو بڑے بڑے کرنے والے ہیں. جی ہو سر بہرحال وقت بڑا لمبا ہو گیا ہے. آزمائشیں پریشانیاں آتی ہیں. لوگ کیا بولتے تھے ہمیں کروڑپتیاں، ہمیں لمپتیاں، ہمیں مصیبتیں نہیں آتے، ہمارے لیے پیسہ ہے، ہمارے لیے جائیداد ہے. ایسا مال نہیں ہے، یہ آزمائش ایمان والوں پر رکھتا ہے. آزمائش کیا پڑھنا اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ، اللہ تیرے سے نہیں، اللہ تیرے ہی، تیرے پاس ہمیں آنے کا ہے اور تیرے پاس رکا ہے، الیہ راجعون. تو یہ دعا ہم اہتمام کرو. اس کے بعد جو بھی مصیبتیں آتے ہیں دنیا پریشانیاں مصیبتیں جو بھی آتے ہیں دعا کرنا، شکوہ نہیں کرنا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا کا اہتمام کرو. تمہاری مصیبتیں پریشانی آتی ہے. یہ واقعہ ہے اس کے متعلق. میری پیاری ماں بہنیں آپ سنو. حضرت ابو سلمہ کا واقعہ ہے. جب ان کے شوہر درس میں بیٹھتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، بیٹھ کر جب یہ دعا سیکھے تو جا کر جو دعا سیکھے. مولوی صاحب بیان کرتی ہیں کانا کدھر کی، ہنکیاں کدھر کی، کون بھی کیا سنتا نہیں، کون جو ہوتا نہیں. بیانہ سناتی سو عالمہ درسہ سن کو تمہارے جو بچن بولنے کے واسطے خالی تمہیں مسجد کے اندر تمہارے کانوں میں رکھنے کے واسطے نہیں بیان. وہ صحابی رسول جو بیان سنتے تھے جو کیا کرواتے تھے. آج درس میں اللہ کے نبی یہ باتیں بولی، یہ باتیں بولی، یہ باتیں بولی. جب اللہ کے نبی حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے حضرت سلمہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بولی ذرا بولو. جو مرد بولے سلمہ نے کہا جب بھی ہمارے پر مصیبت آتی، جب بھی ہمارا پریشانیاں آتی، کیسی بھی ہو، گھر کی کیسی بھی مصیبتیں ہو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ جو مصیبتیں مجھے آئی ہیں اسے بچا کر اس سے بہتر بدلا دے. یہ دعا کرے تو اللہ ہمیں مصیبتوں کو دور کرتا ہے. جلدی کے بعد ان کے مرد مر گئے، ان کے مرد مر گئے، ان کے شوہر گزر گئے. اس کے بعد انہوں نے کیا کرے اللہ سے شکوہ میرا بلد گیا ہو گئی، میرے بچے ہیں، چلے نہیں، روئے نہیں، ڈانٹے نہیں، کیا بھی نہیں، خوشی خرم سے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا کا اہتمام آپ نے کیا. اس کے بعد دیکھیے اسے بہتر بدلا دے بولے نہیں. اب بیوہ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. حضرت ام سلمہ نے کہا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں محمد ہوں. کہا کیا بات بھائی؟ بات دراصل یہ ہے میں تمہارے سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بولے اللہ کے نبی پریشان ہوئی ہے. وہ ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی میں ایک معمولی سی بھائی ہوں، میں ایک معمولی سی عورت ہوں، میری عمر بڑی ہے، تمہاری عمر چھوٹی ہے، مجھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں یہ مت کھولو، یہ خیال مت کرو تمہارے بچے میرے بچے کے ساتھ رہیں گے،
اور میں تمہارے ساتھ میرا نکاح ہوگا. تو اسے معلوم ہوا ان کے شوہر ایک معمولی آدمی تھے. جب انہوں نے دعا پڑھی اللہ ان کو بہتر بجائے ایک نبی کی بھی برکت دی. سبحان اللہ. سوچیے بھائیوں میری پیاری ماں بہنوں, مصیبتیں جو بھی پریشانیاں آتے ہیں یہ پریشانیاں معمولی بات, صبر کا دامان پکڑنا چاہیے. یہ انبیاء کو صحابہ کو طرح طرح کی آئی. عورتوں کے متعلق سنیے, حضرت سمیہ کے متعلق سے 8 بجے ختم کرتا ہوں, میں ٹیپ دے دیجیے انشاءاللہ. حضرت سمیہ ایمان لائے تو کیا کریں, ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ رکھا مارا. یاسین کے گھر والوں اللہ کے نبی جا رہے دیکھ رہے ہیں, صبر کرو جنت کے تعلق ہے. یہ سب پیغمبر ہیں, کس کے واسطے مصیبتیں پریشانیاں پوچھے گا؟ یہ اسلام کے واسطے, یہ دین کے واسطے, یہ سب لوگوں کو سکھانے کے واسطے پریشانیاں آپ پر. بہرحال بھائیوں یاد رکھیے جتنے پیغمبر ہیں ان کو آزمائیں گے, اور ایمان والوں کو اللہ آزماتا ہے. بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کی, شکوہ کرتا ہے کہ لاتن کرتا ہے کہ اس کے اندر صبر ہے نہیں, اللہ دیکھنا چاہتا ہے. ایمان والا کیا کرتا ہے, جب اللہ کی نعمتیں ملتے ہیں تو شکریہ ادا کرتا ہے. اللہ مجھے دیا, اللہ میں کھا رہا ہوں, اتنے کھیت میں دھانا ملے, اتنے جاری ملے, اتنے کنڈی چاری ملے, اتنے دھان ملے, پیسہ ملا, اللہ کا شکر, یہ شکریہ ادا ہوتی ہے. اس کیسے گھر میں کھانا درد نہیں, کتنے بھی گئے اتنے بھی گئے, وہاں برابر ہو گیا, ہاں وہاں برابر ہو گیا. اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے اللہ مومن بندہ, ایمان والا بندہ, اللہ والا بندہ, اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا, آخرت پر ایمان رکھنے والا بندہ کیا کرتا ہے, نعمتیں ملتے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا. اللہ کھلایا پیٹ بھر کا اچھا ہے, کیا کھایا کیا دیا, ایسا نہیں کرے. جب مصیبتیں آتے ہیں, پریشانیاں آتے ہیں, گھریلو پریشانیاں ہو, خاندانی پریشانیاں ہو, حیاتی پریشانیاں ہو, آڑے باڑے کی پریشانیاں ہو, کافروں کی پریشانیوں کے وہ مصیبتیں ٹوٹتے ہیں, پیغمبر اللہ سے بولتے ہیں, شکوہ نہیں کرتے, انا للہ, یہ دعا کرتے اللہ. تو حال بھائیو یہ پیغمبران ایمان والوں کی مصیبتیں آتے ہیں, آتے رہیں گے. اب دوسرے ادیان کی مصیبت آ رہی, دوسرے ادیان جو کافروں کو, ظالموں کو, گنہگاروں کو, بے نمازیوں کو, بے دینوں کو, شرابیوں کو, زانیوں کو, لچوں کو, جو ان کو جو مصیبت گھر میں آتے ہیں ان کے ہاتھوں کی وجہ سے. اذا اصابت المصیبۃ, یہ آیت پڑھی ہے نا, ان کے ہاتھوں سے کر لی سوئی, ڈھنگ سے رہتے, ڈھنگ سے توحید پر آتے, ڈھنگ سے نمازاں پڑھتے, ڈھنگ سے روزہ رکھتے, ڈھنگ سے زکات ادا کرتے, ڈھنگ سے رشتہ داری اور بھائیوں کا خیال کرتے, جو بھی نعمتیں جو بھی چیزیں ہیں, نماز روزہ یہ چیزیں کرتے, یہ مصیبتیں تمہارے ہمارے اوپر نہیں آتی. جسے بے نمازیوں پر, بے دینوں پر, لچوں پر, شرابیوں پر, زانیوں پر, کبابیوں پر, ان کے اوپر جو مصیبت آتے ہیں ان کے ہاتھوں سے کرنے. ایمان والوں کو اللہ آزمایا. اب جو ہم نے جو مصیبتیں جن کو بھی آ رہے ہیں, بے ایمان والوں کو, بے نمازیوں کو, بے دینوں کو, ان کے ہاتھوں کی وجہ سے, ان کے کرتوت کی وجہ سے, ان کی مستی کی وجہ سے. مستی کر رہے ہیں. اللہ جو زندگی دیا ہے 60 سال کی, 70 25 سال کی, 40 سال کی, وہ زندگی میں اچھا بن کر جنت حاصل نہیں کریا, جنت میں چلے گا. ہاں کون سے دیکھتا ہے, باپ کو دیکھا, ماں کو دیکھا, دیالوں کو دیکھا, رشتہ داروں کو دیکھا, خاندان کو دیکھا, نوجوان بچے دنیا سے رخصت ہو کر چلے جا رہے ہیں, مر جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی پھر کا نہیں بنیا, تو تیرے جیسا بدنصیب اس سے بڑا بدنصیب کون ہوتا ہے؟ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتے ہیں, جو بے ایمانوں پر جو پریشانیاں, ان کی کرتوت, ان کی غلط کاموں کی وجہ سے. اگر وہی بناؤں بتاؤں تو باتیں بہت ہے, لیکن سب سے زیادہ ٹین تو میں گیا. میں مولوی صاحب سے, جو ذمہ داران علماء سے, عوام سے, یہاں کے ذمہ داروں سے معذرت چاہتا ہوں. بعد میں بات لمبی ہو گئی میری, موضوع بڑا اور لمبا ہے اور باتیں ہیں, لیکن وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے. بہرحال بھائیوں ایک بات یاد رکھ لو, بھائیوں میری پیاری ماں بنو, انسان کو مصیبت نہ آتی تو کتنا پالے گا, کتنا کیا رہا, تو بھی پیسوں کے بل میں, خاندان کے بل میں, عہدہ کے بل میں, میں وہ ہوں بول کو نہیں کوئی بھی چکتا نہیں, اسے آتی ہے. مولوی صاحب آئیں, کیا مولوی صاحب اچھے نہیں سنتے کہ اس کی پریشانی اسے اندر اندر ہے نہیں. ہماری بات تو بولیں گے, پیغمبران تو گزر گئے, اب جلدی سے بات بولنا نہیں ہے نا. ایمان والوں میں سے کم انبیاء کے بعد صحابہ, تابعین, تابعین, ائمہ, اصلاح. اللہ آزمائش کے طور پر اللہ بڑا آزماتا ہے, ہر طرح سے آزماتا ہے, آزمائش میں کامیاب. تو بہرحال بھائیوں جو بھی پریشانیاں آتے ہیں یاد رکھ لو, پریشانیوں پر آدمی صبر کرو,
صبر کرو. ہر آدمی بولتا ہے یہ درندرا کی یہ پریشانیاں اللہ مجھے رکھا ہے. میرے کو تے پریشانیاں میرے بھائی کس سے نہیں ملے تھے. میری درندرا کی میرے کو تے کس سے نہیں عورت ہوتی ہے. میری جٹھانی اچھی ہے, میری دیورانی اچھی ہے, میری نند اچھی ہے, سب پریشانیاں مجھے. تیری دیورانی بھی اچھی نہیں, تیری جٹھانی بھی اچھی نہیں, تیری ساس بھی اچھی نہیں. اللہ دنیا میں پیدا کیا ہے تو کچھ نہ کچھ مصیبتیں لا. اتنے میں 40-50 آدمی آئے, اس کو بول سکتا کسی بھی کیا پریشانی ہو تو اس کو لگ بچہ بھی ہے, کروڑ بچہ بھی ہے, بچے والے بھی ہے, سب ہے. ہر ایک کو ہے پریشانی آئے گی. ایمان والوں کو آزمائش کے طور پر آئے گی, بے ایمان والوں کو ان کی مستی ان کی کرتوت کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی. بہرحال بھائیوں میری پیاری ماں بہنیں, باتیں زیادہ ہو گئی, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. بہرحال بھائیوں میری پیاری ماں بہنیں, یہ زندگی آزمائش ہے. اللہ نے کیا فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرہ. یہ دنیا کی زندگی گارنٹی نہیں. خالی دیکھتے رہنا, بسک رہے ہیں, تیسک رہے ہیں, دسک رہے ہیں, وہ دیکھ لیتے رہنا, سکا کے جانے کی دنیا 4 دن کی. اصل میں زندگی اوپر کی ہے. تمہارا باپ آسی دے کر گیا, کیا لے کر گیا. تمہاری ماں دے کر گئی, کیا لے کر گئی. یہ سب کون کیا بھی نہیں. اچھا کریں گے تو اچھا پائیں گے, برا کریں تو برا پائیں گے. یہ دنیا کیا بھی نہیں. لچے اللہ کے پاس کیا بھی آدمی نہیں دنیا کی. ہمیں مارتی ہی. میں کروڑپتی رہنا خاندان میں, میں گاؤں میں سب سے بڑا شوکار رہنا, میں اور اچھی بات اللہ دیا ہے, کماؤ کھاؤ, اس کے بارے میں اعتراض نہیں. بتانا میں یہ چاہتا ہوں یہ دنیا اللہ نے مچھر ہے نا, باریک مچھر کاٹ دیا, اس کا پر دیکھے باریک کو, اس کے پر کے برابر بھی اللہ نے یاد نہیں کی. اس لیے اللہ بے نمازیوں کو, کافروں کو, زانیوں کو, شرابیوں کو, مسلمان سب کو روزی دیتا ہے. جیو کیسے تمہارا ماں دیکھ لو, تمہارا ہاں دیکھ تو تمہارا دھیان نہیں, اس کے ساتھ سبزی کھاتی نہیں, اچھے نہیں. بہرحال دنیا میں نہیں, آخرت میں نہیں. آخرت کے واسطے تیاری کرو, خود اچھے رہو, اپنے بیوی بچوں کو اچھے سدھارو. میری پیاری ماں بہنیں, جو بھی پریشانیاں, بیماریاں, مصیبتیں جو بھی آتے ہیں, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے. اس ایمان والا آدمی, مومن آدمی اس آزمائش میں کامیاب رہا, صبر کرتا رہا, اللہ اسے آخرت میں بدلہ جنت دے گا. صبر کا بدلہ ان اللہ مع الصابرین. اللہ سب کے ساتھ بولا, صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کے ساتھ والا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کیجیے, پریشانیاں آئیں گی, یہ سب چیزیں ہیں, تو صبر کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. بہرحال اللہ آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ ایمان والا مومن آدمی کو کانٹا بھی چبھتا ہے. کہتا کہتے ہیں کانٹے چبھتے ہیں, اللہ بولا, ابا نہیں بولا, ابا ماں نہیں سجنے کا ماں بنا رہے, اللہ کا ذکر کرنا. اللہ مصیبت پہنچی ہے, کانٹا بھی چبھتا ہے, کانٹا بھی چبھتا ہے. بہرحال بھائیوں بیماریاں آتے ہیں تو یہ بھی بیماریوں کی وجہ سے بخار آتی ہے, سر میں درد ہوتا ہے, یہ کیا بھی نہیں, اللہ ہمارے گناہ کو جھڑانے کی وجہ سے نکالتا ہے. یہ سردی آتی نہیں, برس کو مہینے کو 6 مہینے کو بخار آتی ہے, جاتی تھی کیا کہ تبو کاما کانگائی کرے تھی, یاد نہیں آتا. اللہ کیا کرتا ہے, اللہ ظالم نہیں ہے, ظالمہ ہمیں, اللہ رحیم ہے, اللہ رحمان ہے. اللہ پیدا کرا سو دوزخ میں ڈالنا اس کے ارمان نہیں ہے, میرے بندے کو معاف کرنا ہوگا, اللہ معاف کرتا ہے. تو بہرحال بھائیوں یاد رکھیے, یہ آزمائشیں مصیبتیں آئیں گے, صبر کیجیے. صبر کرنے والا ہی آدمی کامیاب ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے والے کو سب سے پہلے سننے والے سامعین کو ہمیں ہدایت نصیب عطا فرمائے. اللہ جو دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں جو بھی آتے ہیں, اللہ اس مصیبتوں پریشانیوں کو ہمیں کیا ہے اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو بھی مسلمان پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانی کو عطا فرمائے. جو مسلمان بیمار ہیں, اللہ ان کی شفا عطا فرمائے. اللہ دنیا میں لوگ کیسے کیسے بیماریاں ہیں, کسی کو ہارٹ ہے, کسی کو کینسر ہے, کسی کی کڈنیاں فیل ہے, نہ جانے کیسی کیسی لوگ بیماریاں میں ہیں. بعض لوگ بیماریاں تو بتاتے ہیں, بعض لوگ بیماریاں تو بتاتے نہیں ہیں. اللہ جو بھی بیماریاں ہیں تو ہی شفا دینے والا ہے, تو بیماریاں لایا ہے, تو ہی شفا دینے والا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, اور میں جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا ہے. بھائی اللہ شفا دینے والا ہے. اللہ سب کی بیماریوں میں اللہ دور عطا فرمائے, شفا قادر عطا فرمائے. جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشان دور عطا فرما, جو بیمار ہیں اللہ کو شفا عطا فرمائے. جو قرضوں میں باقیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرضوں کو دور عطا فرما, ان کے باقیوں کو یہ ایک ذریعہ بنائے ان کا قرض ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے, جو لوگ مر گئے, کسی کا باپ, کسی کی ماں, کسی کا رشتہ دار, اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے. وہ ہمارے زندہ تھے, دنیا میں ہمیں پیدا کیا, ہماری تمنا کرتے تھے,
اور بھائی اولاد ہماری نیک کام آئے گی. آج ہم نے اپنے ماں باپوں کو ہم نے بھولا, دنیا کے عیش میں, دنیا کے آراموں میں, دنیا کے کھانوں میں, اپنے بھی بچوں میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ماں باپ جنہیں پیدا کر ماں نے 9 مہینے رکھا, پرورش کی, باپ نے پالا, آج وہی ماں باپ کو ہم دعا کرنے والے نہیں رہے. ہم دنیا کی فکر کے پیچھے پڑ کر اپنی ماں باپ کی دعا نہیں کرے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ جس کے بھی ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, مر گئے ہیں, اے اللہ ان کو کر بڑھ کر جنت نصیب عطا فرما. اے اللہ ان کے ماں باپ دنیا میں غلطیاں بھی کیے ہیں, معلوم ہے, اے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیں اس صدقہ جاریہ کے کام کرنے والے بنائے. اے اللہ ان کے لیے خیر کی دعائیں کرنے والا بنائے. اے اللہ جس کی اولاد, جس کے ماں باپ زندہ ہیں, خوش نصیب ہے تمہیں تمہارے ماں باپ زندہ ہیں. ماں باپ کی دعائیں لو, ماں باپ کی بددعائیں مت دو, ماں باپ کو ناراض مت کرو. اے اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں ماں باپ کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے, اے اللہ اسے کبھی جنت سے عطا فرما. اے اللہ جو بارشیں لوگ پریشان ہیں, طوفان کی شکل میں بارشیں ہیں, اے اللہ ہر انسان پریشان ہے. اے اللہ اس بارش کو روک لے, جب ضرورت پیش آئے تیری رحمت کی بارش ہمارے اوپر نازل عطا فرمائے. جب ہمارا خاتمہ ہو, جب ہمیں موت آئے ایمان کی حالت میں, اللہ ہمیں موت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.